ذہن نشین کریں۔ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی تین وجہ ہیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں، انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے تین ریزنز ہوتے ہیں، تین وجہیں ہوتی۔ پہلی وجہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر آتی، یہ تمہارے کسی گناہ کی سزا ہے۔ تو ایک مصیبت تو آتی ہے جو کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ یہ آیت سورہ شورى کی ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے کسی گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے، جو کانٹا چبھنے سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ تو ایک مصیبت آتی ہے آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے۔ یہ مصیبت بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ اور تیسرا ریزن بہت ہی عجیب ہے، غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کے لیے کوئی اعلیٰ مرتبہ مقرر کیا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندے کو کوئی اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عمل کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اسے کسی بیماری میں اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس مصیبت کی وجہ سے بندہ اس اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیتا ہے، اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ، اس کا مطلب کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہو سکتا ہے یہ مصیبت اللہ ہمیں اس وجہ سے دے رہا ہے، اس مصیبت میں اس وجہ سے مبتلا کر رہا ہے تاکہ اس اعلیٰ مقام کو ہم حاصل کر لیں جو ہم اپنے عمل کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت گہری بات ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو۔